ہے یہ نوری فسانہ حدیث قصہ، توجہ دے، ہے یہ نوری فسانہ حدیث قصہ، پنج تن کا ترانہ حدیث قصہ، اور وہاں سے جاتی ہے مشکلیں اس طرح جہاں پڑھی جائے بھائیو حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آبا صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک دو ضروری اعلان کرنے ہیں، آبا صاحب کو ممبر دے رہے ہیں۔ یہ بانیان کی طرف سے اعلان ہے کہ لنگر امام صلی اللہ علیہ وسلم بہت وسیع و غریض جاری و ساری ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ مجلس کا ماحول بھی برقرار رہے اور لنگر پہ بھی نشر بنے۔ جب چاہیں آپ، جس وقت چاہیں، لنگر کا وسیع و غریض اہتمام ہے، آپ لنگر کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے عالم بعمل ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہ آپ مجلس میں آ جانا بڑی بات نہیں ہے، مجلس میں سے کچھ لے کے جانا بڑی بات ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی صاحب ممبر کا ایک لفظ بھی کسی مومن کے دل میں اگر نقش ہو گیا تو پڑھنے والے کی بھی فلاح ہو جائے گی، سننے والے کی بھی فلاح ہو جائے گی، اور مجلس کروانے والے کی بھی فلاح ہو جائے گی۔ تو جتنے مومنین میری آواز سن رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر یہاں وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کے سب مجلس سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت بنے اور ان علماء سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ ذاکرین کا تبلیغ کا ایک اپنا رنگ ہے، ذاکرین کا بھی بڑا مقام ہے اس عزاداری فروغ عزاداری کے حوالے سے، ان کا ایک اپنا رنگ ہے، مگر عالم دین کا ایک اپنا رنگ ہے۔ ایک تبلیغانہ مجلس، ایک مدلل اور مفسر تقریر آپ کو یہ سناتے ہیں، تو لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو جہاں جہاں موجود ہے اس پاک مجلس کا حصہ بن کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں اور اپنے بزرگوں کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ صلوات بآوازیں بلند پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جو علی کا بھی اللہ ہے، اتنا بلند کرنا ہے، کم از کم پڑیال میں یہ پتہ چل جائے کہ علی والے ایک جگہ پہ جمع ہے اور خدا کی وحدانیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ گزارش بزم خطابت کا انتہائی موت کرنا، عالم باعمل، فخر ملت شیعہ، وکیل آل محمد، حجت الاسلام والمسلمین، انتہائی واجب الاحترام شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں محمد و آل محمد کی مدح سرائی میں نام کشائی فرمائیں۔ صلوات بآوازیں بلند پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوصل الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درود بھیجئے محمد والا مومنین کرام، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں دو کاموں کو بجا لانے میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سستی کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آیے کریمہ کے ترجمہ سے پہلے یہ عرض کروں کہ اس کائنات میں سب سے معتبر اور سب سے مستند کلام اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید۔ حدیث میں ہے کلام خدا اور غیر خدا، خدا کے کلام اور خدا کے علاوہ دوسروں کے کلام میں وہ فرق ہے، یا دوسرے الفاظ میں خالق اور مخلوق کے کلام میں وہ فرق ہے جو خود خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں وہ فرق ہے جو فرق خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح امام کے کلام اور غیر امام کے کلام میں بھی اتنا فرق ہے جتنا امام اور غیر امام میں فرق ہے۔ سب سے مستند کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام یعنی قرآن، جب ہم اپنے مرحوم کو قبر میں سپرد خاک کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، تو مٹی ڈالنے سے پہلے ایک مومن اٹھ کے یوں بیجی کی صورت میں اس کے شانوں کو پکڑ کے اس کو ہلاتا ہے، اور عالم دین قبر کے اوپر بیٹھ کے
وہ کچھ اس کو چند لمحوں میں کیے جانے والے سوالات کے جواب اس کو بتاتا ہے، جس کو تلقین کہتے ہیں۔ تلقین، اے فلان ابن فلان، اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، ہم اس لیے کہتے ہیں اسمع افہم کہ وہ سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند ربک، جب تیرے پاس دو الہی نمائندے، اللہ کے نمائندے ملک مقرب آئیں اور تجھ سے پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا امام کون ہے، پھر آپ بتاتے ہیں اس کو کہو کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نبی ہیں، علی سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، ہؤلاء ائمتی، یہ 12 میرے امام ہیں، بہم اتولا ومن اعدائهم اتبرأ فی الدنیا والآخرہ، میرے دل میں ان کی ولایت اور محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے میرا نہ دنیا میں کوئی تعلق ہے الحمدللہ، نہ کوئی آخرت میں تعلق ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا تھا، والقرآن کتابی، یہ فرشتوں کو آپ کہتے ہیں نا قرآن میری کتاب ہے، آپ کے گھر میں اور بھی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، اردو ڈائجسٹ بھی آپ کے گھر میں شاید ہو، جوش ملے آبادی کی پتنی وہ کیا ہے، یادوں کی برات بھی شاید ہو، شہاب نامہ بھی ہو۔ اچھا جی، میری کتابوں میں میرے گھر میں تفسیر المیزان بھی ہے، وہ نحو کی فلان کتاب بھی ہے، منطق کی فلان کتاب بھی ہے۔ یہ اس طرح آپ کہتے ہیں، ہر چیز آپ کے گھر کے اندر ایک اردو ڈائجسٹ ہے، آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ مطالعہ پاکستان کی ایک کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، جغرافیہ کی کتاب ہے، کہتے ہیں نا یہ میری کتاب ہے، یہ بھی میری کتاب ہے، یہ بھی میری کتاب ہے۔ قرآن میری کتاب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے جس کے 30 سپارے ہیں اور 114 سورے اور 6666 آیات، ان کے اندر جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان پر میں ایمان رکھتا ہوں اور ان پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں۔ اور قرآن و کتابوں کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں اور بھی کتابیں ہیں، پوری الماری بڑی بڑی الحمدللہ یہ ساری کتابیں میں نے تنخواہ میں سے جو ہے نا وہ پیٹ کاٹ کے میں نے یہ ذاتی لائبریری بنائی ہے، یہ اس معنی میں کتاب نہیں ہے۔ قرآن کتابی کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یا عقائد بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان لانا میرا فرض ہے، جو ان پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور قرآن کتابی کا مطلب یہ ہے، بال برابر قرآن کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں بال برابر بھی آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے، بال برابر۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اس منبر حسینی کے اوپر جہاں پر عزاداری کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، منبر کے اوپر آ کے سراسر اس قرآن کے خلاف، سراسر رسول اور اہل بیت رسول کے احادیث کے خلاف بولا جاتا ہے اور سننے والا متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اہل بیت رسول اور رسول کے خلاف بول رہا ہے، اور یہ اپنے سامعین کا دین دنیا دونوں لوٹ کے چلا جاتا ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں لٹ گیا۔
یہ لیکن آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تعبیر اس لیے باندھی کہ تاکہ اس آیے کریمہ میں جو دو حکم دیے نا ان پر عمل کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے جلدی اپنے آپ کو بخشو جی، اور دوسرا کام کیا کرو؟ وَجَنَّةٍ، اس جنت کو بھی حاصل کرو، اس جنت کے حصول میں کوتاہی مت کرو، جلدی جنت کو حاصل کرو۔ اچھا جی، وہ جنت کا طول عرض کتنا ہے، لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس جنت میں بھی جانے کی کوشش کرو۔ عرضھا السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس جنت میں کون جائے گا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ 2 جمع 2 4 کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آیت کے مضمون کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس جنت میں کون جائے گا؟ اعدت للمتقین، وہ جنت آج بھی آمادہ اور تیار ہے متقین کے لیے۔ اعدت للمتقین۔ اچھا جی، کیا کام کریں جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے؟ مغفرت کوئی تھیلی نہیں ہے کسی جگہ آویزان ہو، لٹکا دی گئی ہو اور جلدی جا کر اس کو اٹھا لو تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اللہ نے اور رسول اور اہل بیت رسول نے ہمیں کچھ اعمال بتائے ہیں، کچھ اذکار بتائے ہیں، یہ کام کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ میں تبرک کے طور پر 2-3 یعنی اسباب مغفرت، کام جن کے نتیجے میں خدا نے رسول نے معصوم نے فرمایا ہے کہ خدا گناہوں کو بخشے گا، ان کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 20 سینکڑوں ایسے کام ہیں جن کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے۔ میں بطور تبرک ایک عمل جو سب سے آسان ہے، سب سے آسان، یہ جو بچی ہے نا اس کو بھی یہ عمل یاد ہے، اسے کہیں ذرا صلوات سنائے۔ اس میں صلوات سنا بیٹھے۔ یہ وہ صلوات ہے جو رسول خدا نے ہم کو سکھائی ہے۔ اس بچے کو ہاں پتہ ہے، لیکن بہت سارے مولویوں کو نہیں پتہ کہ صلوات نکل پر آ کے کہتے ہیں ممبر پر آ کے، چینلوں پر آ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا امین شہیدی بتا رہے تھے کہ ایک پروگرام کر رہے تھے چینل پر، میرے ساتھ جو مولوی صاحب پروگرام کر رہے تھے، اس کو میں نے کہا مجھے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو، اور جب پوچھا گیا ناقص درود کیا ہے تو فرمایا ان تقولوا اللہم صلی علی محمد و تم سے کون، میرا نام لو، رک جاؤ، آگے آل کا نام نہ لو۔ اس سے سختی سے منع فرمایا رسول خدا نے۔ آپ لوگ آل کا نام کیوں نہیں لیتے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں شہیدی صاحب عادت پڑ گئی ہے، چنگی عادت ہے بھائی، کیسی عادت ہے؟ رسول کی نافرمانی کر کے بھی کوئی عادت بنائی جاتی ہے؟ نافرمانی ہے، واللہ باللہ اللہ رسول خدا کی نافرمانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ، صلوات ہے۔ اب تشہود میں پڑھے صلوات ہے، منبر پر پڑھے صلوات ہے، چینل پر پڑھے صلوات ہے، ایسی چلتے ہوئے صلوات ہے۔ وہ شخص رسول خدا کا نافرمان اور باغی ہے جو آنگن پر صلوات بھیجے لیکن آپ پر صلوات۔ ایک تونس کی جو ہے نا میزبان خاتون، ریڈی اس کے نام کے آتا ہے، میں نے خود عربی چینل کا ان کا پروگرام سنا ہے،
وہ ایک شیعہ مناظر آتا ہے احمد سلمان، اس سے کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ وعال کو کیوں اضافہ کیا ہے، وہ اس کو بتاتا تھا۔ ابھی 40 کے موقع پر کربلا گئی ہے اور وہیں سے اس نے انٹرویو دیا ہے کہ صلوات یہی ہے جو شیعہ پڑھتے ہیں، اور حضرت کا نام لے کے کہتی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں اس کے آنکھوں سے۔ تونس کی اہل سنت میزبان خاتون ہے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ سب سے آسان ہماری اس بچی کو بھی یاد ہے، اس مجلس میں موجود سب سے کم سن بچہ اور بچی کو بھی یہ عبادت یاد ہے۔ صلوات کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے۔ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے، یا کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا پیٹرول پمپ کو آگ لگ جائے، آپ کے چولہے کو آگ لگے، کپڑے کو، کمبل کو، چادر کو، وہی گھر سے بالٹی میں لوٹے میں پانی لا کے ڈالتے ہیں تاکہ اس کو بجھا دیا جائے۔ اور اگر آگ بہت وسیع پیمانے پر ہو، گودام کو، کئی بلڈنگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، پھر وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں؟ فائر بریگیڈ والوں کو بلاتے ہیں نا، وہ فائر بریگیڈ والے۔ اور اگر کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی جہاں تک سڑک نہ بنی ہوئی ہو، پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے اور آگ کو بجھاتے ہیں نا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں بھی فرمایا، الصلاۃ علی النبی، وہ شخص انتہائی نصیب ہوگا جو علی کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، محمد اور آل محمد، یہ پانی آپ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں بھائی، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ اللہ اس سے بھی پوچھو، یہ بھی سنا دے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا، اس بچی سے بھی چھوٹا، بیٹے صلوات سناؤ۔ کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ، اس کو محمد اور آل محمد پر صلوات یاد ہے۔ ناف تک داڑیاں ہوتی ہیں لیکن صلوات ناقص کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا عمل جس کے نتیجے میں صلوات، دوسرا عمل جس کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے، وہ ذرا خاصا مشکل ہے۔ ایک علمی نقطہ یاد رکھیں، آسان اور مشکل ہونا یہ نسبی ہے۔ ایک کام ایک آدمی کے لیے آسان ہے، وہی کام دوسرے آدمی کے لیے مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں نسبی۔ یہ کام جس کے نتیجے میں بخشنے کا خدا کے رسول نے فرمایا ہے، ایک بعض آدمیوں کے لیے قرآن میں ہے، انہا لکبیرۃ، یہ نماز وہ پہاڑ کی طرح سنگین لگتا ہے کچھ لوگوں کو، الا علی الخاشعین، جن کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے ان کو نماز کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول خدا کا فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اچھا، جن الفاظ میں رسول خدا نے صلوات اور نماز کو مغفرت کا سبب بتایا، ایک تعبیر ہے۔ صلوات کے بارے میں بھی فرمایا فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ صلوات تم جو بھیجتے ہو اس سے تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہوئے جھڑتے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہے، فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ۔ امیر المومنین کا وہ مختصر خطبہ جو نماز کے بارے میں ہے، اجازت ہے نہ سنا دوں؟ خطبہ نمبر 197 ہے۔ فرماتے تھے انہا ہنا لعلما جمع، ابھی عرض کروں گا، فرمائی یہاں علی کے سینے میں علم اور حکمت کا ایک موزن سفر ہے۔
لو وجدت لہ حملا، کاش مجھے کوئی معقول مجمع ملتا، جس کو یہ آپ نے سنا نہیں ملتا تھا۔ کیا کرتے تھے کہ مظلوم امام کنویں کے اوپر جا کے نا وہاں خطبے پڑھتے تھے، کنویں کو سناتے تھے۔ یار بھائی مجھے شاباش دو کہ آپ الحمدللہ علی کو اتنے سامعین نہیں ملے، مجھے مل گئے ہیں کہ ان کو علی کا کلام سنا دو، اور خوشی سے سننے والے ہیں، دل و جان سے اس کو قبول کرنے والے، عمل کرنے والے پڑیال کے مومنین یا اطراف کے مومنین مل گئے ہیں۔ فرمایا تعاہدوا علی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو۔ میں نے اپنے جامع اہل بیت کی جو بھی سینئر کلاس ہوتی ہے اس کو یہ زبانی یاد کراتا ہوں، دوسرے دن باقاعدہ یہ خطبہ ان سے سنتا ہوں زبانی۔ تعاہدوا علی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، خدا نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اما سمعتم جواب اہل جہنم، کیا تم نے دوزخیوں کا جواب نہیں سنا قرآن کے اندر؟ یہ جنت اور دوزخ، جنتی اور دوزخی، وہ ان کا جو ہے نا یہ محل وقوع ہے یا لوکیشن، وہ اس طرح کا ہوگا، یا قدرت جو ہے نا وہ دونوں کو اس طرح سننے اور بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا کہ جنتی دوزخیوں اور دوزخی جنتوں کی باتیں سن سکیں گے۔ اچھا، وہاں جنتی دوزخوں سے پوچھیں گے او بدبختو، کس جرم پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ اما سمعتم جواب اہل جہنم، اعتبار ہے کہ نہیں علی کے فرمان پر؟ کہ علی کے بات پر آپ کو اعتبار ہے یا نہیں؟ ناراض ہو جائیں گے، آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا تم نے دوزخیوں کا وہ جواب نہیں سنا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم اور گناہ کے نتیجے میں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تارک الصلاۃ تھے۔ کدھر لے کے جائیں علی کے اس کلام کو؟ علی کے کلام ہونے کے علاوہ قرآن کی آیت کو علی نے اپنے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے۔ کسی پاس صحابہ کی مسجد میں جا کر سنو یہ علی کا خطبہ، ایک عجیب فیشن بنے، کوئی مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر وہ اہل بیت علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، مجلس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے، مجلس ختم ہوگی، فضائل ختم ہوں گے، مسائل ختم ہوں گے، اندر جائیں گے، ماتم کریں گے، لنگر کھائیں گے۔ یا مجلس اس کا نام ہے؟ یا میں نہ دشمنان علی کے فضائل بیان کروں گا، نہ دشمنان شیعوں کے فضائل بیانوں گا، میں علی کے 100% صحیح فضائل بیان کروں گا، سنو اور آ کے اپنا گناہ بخشواؤ اور ثواب حاصل کرو۔ وَلَقَدْ شَفَّعَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ يغتسل منها كل يوم 5 مرات فما عسى ان يقع عليه شيء من الدرن۔ رسول خدا نے فرمایا ہے یہ جو تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو وہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا نالا اس گرم پانی سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، ممکن نہیں کہ ایسے بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے جو گرم چشمے سے دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ فرمایا نماز بھی اسی طرح ہے، فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہ نماز بھی تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے صلوات کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں،
بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں تحد الذنوب حد الورق۔ ہاں فرق یہ ہے جو صلوات ہے وہ صرف تشہد میں واجب ہے اور تشہد کے علاوہ رکوع میں، سجدے میں، قنوت میں چلتے ہوئے مستحب ہے، اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن نماز فرض ہے، واجب ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تارک الصلاۃ کو جہنم میں ڈالوں گا بشرطی کی اس کے مرنے کے بعد کوئی پسماندگان اس کی طرف سے یہ نمازیں نہ پڑھ پائے۔ جی دو، تیسرا عمل جس کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں جس سے خدا نے گناہوں کو بخشنا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا ہے جو یہ کام کرے خدا اس کو گناہوں کو بخشے گا۔ اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، وہ ہے علی کے فضائل کو بیان کرنا، علی کے فضائل کو مجلس میں بیٹھ کے سننا، علی کے فضائل کا مطالعہ کرنا اور علی کے فضائل کو تحریر کرنا۔ ان تمام اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا۔ یا علی، حدیث پرانی ہے، صرف ایک اس کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور ہر مجلس میں تاکید کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ مجلس میں جاتے ہیں اور علی کی کوئی مستند فضیلت سنتے ہیں، مستند، سب سے مستند علی کے فضائل وہ ہیں جو خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سب سے مستند فضائل علی کی وہ ہیں جو دربار یزید کی مجلس میں امام زین العابدین نے بیان کیا ہے، ان کو بیان کرو۔ ایک فضیلت فرمایا، جہاں بھی آپ سنتے ہیں نا کوئی صحیح فضیلت، گھر جا کے اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ کرو۔ رسول خدا نے فرمایا میں ایک دو علی کی فضیلتیں پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بیان کرنے کا اجر ملے، بیان کے نتیجے میں خدا میرے گناہوں کو بخشے اور آپ کو سننے کے نتیجے میں آپ کے گناہوں کو بخشے۔ کس شیعہ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کس کو یاد نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا ابدا۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی بھی علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح قرآن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، اسی طرح محل سے لے کر لحد تک علی سے کوئی عمل، کوئی بات حق کے خلاف صادر نہیں ہو سکتی۔ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے۔ یہ لکھیں، اپنی ڈائری میں لکھیں، کیا فائدہ ہے لکھنے کا؟ رسول خدا نے فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت اپنی ڈائری میں لکھیں، ایک فضیلت، ایک جلد کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، 10 جلدیں کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ احقاق الحق لکھی ہے علامہ شوستری نے، 10 جلدیں ہیں جی۔ الغدیر لکھی ہے علامہ عبدالحسین امینی نے، 11 جلدیں ہیں۔ 2000 علی کی امامت پر دلائل پر مشتمل 2000 کتاب لکھی ہے علامہ ہلی نے، ان کی بات نہیں کرتے۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، آپ کے علاقے کے عالم دین 13 رجب کی مناسبت سے مثلا ایک آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بینر بنانا چاہتے ہیں امیر المومنین کی فضائل پر مشتمل، ہمیں کوئی مستند کلام دے دیں، وہ آپ کو دے دیں اور وہ لکھ کے آپ لگا دیں۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو بندہ ایک علی کی فضیلت تحریر کرے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ
ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرے بات پڑھنے کے لیے جو آ کے بیٹھے ہیں نا، یہ اگر سجاد حمدانی نہ ہوتے تو میں جلدی ختم کرتا شاید، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرے عزیز ہیں، 10 منٹ اگر زیادہ لے لوں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، تو گناہ بخشوانے ہوں، صلوات پڑھو، نماز پڑھو، علی کے فضائل کو بیان کرو، بیٹھ کے سنو، لکھو۔ اور اسی حدیث کے آخری 2 جملے یہ ہیں، اسی حدیث کے النظر الی علی عبادہ۔ اکثر آپ لوگوں نے چہرہ سنا ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ہاں، خسائی سے نسائی میں لکھا ہوا ہے، ام المومنین نے اپنے والد کی گرامی سے پوچھا، ہاں بابا جب بھی آپ علی کی چہروں کو دیکھتے ہیں وہ نگاہ کو ہٹاتے نہیں ہیں، ہاں مرکوز رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ نے علی کو کبھی دیکھا نہیں ہے، پہچاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فرمائے بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں، پہچانتا ہوں علی کو، مگر میں دیر تک علی کے چہرے پر اس لیے دیکھتا رہتا ہوں، میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ میں اس خیال سے، امید یا یقین سے علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جب تک میری نگاہ علی کے چہرے پر مرکوز رہے گی مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس حدیث میں چہرے کا لفظ نہیں ہے، النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی سامنے سے آ رہے ہوں، آپ کی نظر ان کی چہرے مبارک پر پڑے، علی آگے جا رہے ہوں، آپ کی نظر ان کی پشت مبارک پر پڑے، علی کے جسم کے جس حصے پر بھی آپ کی نظر پڑے، جب تک یہ نظر رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب دیتا رہے گا۔ اور آخری جملہ آپ کہیں، فیصلہ کن جملہ، لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کی دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کرے۔ میں ایک دفعہ میں نے گجرات خامسہ پڑھنا تھا، 5 مجلسیں، اندر جگہ موجود ہے، باہر جو مومنین کھڑے ہیں اندر آ جائیں تو تھکیں گے بھی نہیں، گرمی بھی نہیں لگے گی۔ ہاں وہ ایسا نہ رہیں جیسے کوئی جلوس میں جو ہے نا وہ دوسرے فرقے کو لوگ دور سے بیٹھ کے تماشے دیکھتے ہیں، اندر آئیں۔ میں قسم دے کے کہتا ہوں کہ اندر آئیں، آپ کے آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہار والوار کی جلد نمبر 39 میں لکھا ہوا ہے، جس محفل میں علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہوں، آسمان کے فرشتے آ کے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ حدیث کی کتاب ہر شب جب آپ پڑھتے ہیں نا، جس محفل میں بھی یہ حدیث کی ساتھ پڑھی جائے، آسمان کی فرشتے آتے ہیں، حفت بہم الملائکہ، اور اس وقت تک ملائکہ آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کی حدیث کی ساتھ کی محفل منتشر نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ جہاں علی کے فضائل بیان ہوتے ہوں، فرشتے ان کو گھیرے میں آئیں، اندر آئیں، تاکہ فرشتے آپ کو گھیر لیں۔ اور یہ جب مجلس ختم ہوتی ہے واپس اپنا مرکز پہنچتے ہیں، ادھر جو فرشتے ہوتے ان سے پوچھتے ہیں وہ تم کس باغ سے آئے ہو بھائی، تم سے ایسی خوشبو
خوشبو آتی ہے جو زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سیکھی. وہ کہتے ہیں یہ کسی خاص عطر پھول کی خوشبو نہیں ہے، یہ اس محفل کی خوشبو ہے جہاں علی کے فضائل بیان. وہ فرشتے کہتے ہیں اہبطوا بنا، اب ہمیں بھی لے چلو نیچے، اتارو ہمیں بھی نیچے لے چلو، ہم بھی اس خوشبو سے وہ مستفید ہوں. وہ کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی مجلس، بڑھیال ہو رہی تھی. وہ پڑھنے والے تھے، سجاد حمدانی بھی چلے گئے، شفا نجفی بھی چلے گئے، مومنین بھی چلے گئے. وہ کہتے ہمیں لے چلو. یقیناً اس مسجد کا امام بارگاہ کی در و دیوار ابھی بھی اس عطر کی خوشبو سے معطر ہوگی جہاں علی کے فضائل بیان کیے گئے. مولانا مختار نقوی صاحب ہیں، گجرات میں ایک مدینہ کالونی ہے، ٹھیک نام لیا تھا مدینہ کالونی، وہاں کے خطیب مولانا مختار نقوی ہے. انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا 5 مجلسوں کا. ایک دن پہلے مجھے فون کیا، صاحب یہ ہمارے ہمسایہ اہل سنت ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، رسول خدا کے فضائل کو بیان نہیں کرتے. آپ اپنی مجلس میں ذرا رسول خدا کے بھی فضائل بیان کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی مجلس میں نے خطبہ کے بعد اس شیخ و قلعہ کا ذکر کیا جو اہل سنت ادھر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آس پاس سننے والا اہل سنت بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، شیخ و قلعہ کرتے ہوں. میں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنے علی کے فضائل بیان کریں گے نا، وہ تمام کے تمام فضائل پہلے رسول کے لیے ثابت ہوں گے، پھر علی کے لیے. جس طرح میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی کا کلمہ بھی یہی تھا. جی علی رسول کے کلمہ گو تھے، علی رسول کے کلمہ گو تھے، علی رسول کے شاگرد تھے. میں اگر علی کی فضیلت بیان، علی کا علم بیان کروں، جہاں علی کے علم ثابت ہوگا، علی سے پہلے رسول کا علم ثابت ہوگا. استاد کا علم پہلے ہوتا ہے، شاگرد کا علم بعد میں ہوتا ہے. یہ لفظ ہے تعلیم. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم اردو میں علم کو کہتے ہیں، عربی میں تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں، پڑھانے کو. فلاں تعلیم حاصل کرتا ہے، فلاں تعلیم یافتہ ہے. ہم علم کہتے ہیں، علم کو کہتے ہیں عربی میں کسے کہتے ہیں؟ پڑھانے کو، سکھانے کو کہتے ہیں. رسول علی کے استاد تھے. یہ کب علی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور کب تک جاری رہا؟ خدا فردوس فرید میں امیر المومنین کے جواب میں مقام عطا فرمائے مفتی جعفر حسین مرحوم کو. سیرت امیر المومنین. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اردو میں بہترین کتاب جو امیر المومنین کی سیرت کے بارے میں کی گئی ہے اس کو متعارف کرائیں، میں اسی کتاب کا نام لوں گا، سیرت امیر المومنین. وہ جتنے بھی علی کے فضائل بیان کیے، علی کا علم، علی کی شجاعت، علی کی عدالت، علی کی عبادت، صبر، تحمل، تواضع، وہ تمام کے تمام ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر تمام روایات کے نیچے تمام اہل سنت کے حوالے کیے ہیں تاکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ کتاب قابل قبول ہو. اس میں ایک جملہ لکھا ہے مرحوم نے، فرماتے ہیں کہ علی کی تعلیم کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ علی کی تعلیم کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا، یا دوسرے الفاظ میں علی نے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کرنا اس وقت شروع کیا جب علی نے خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی. کب تک جاری رکھا؟ اس وقت تک جاری رکھا جب تک رسول کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی. علی نے آنکھ کھولی،
علی کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس وقت تک جاری رکھا جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ ولادت کے فوراً بعد لعاب دہن، لعاب رسول خدا کا لعاب دہن وہ بڑا معجز نما لعاب دہن تھا۔ وہ خیبر کے موقع پر بھی ایک لعاب دہن لگایا اور علی نے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے زندگی میں کبھی عاشق و چشم میں مبتلا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا برکتیں ہیں رسول خدا کی لعاب دہن کی۔ لعاب دہن ٹپکایا علی کے دہن مبارک میں، زبان چسوائی۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم نے بہت بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ماں نہ باپ نہ دادا دادی نانا نانی، کوئی کسی نو مولود کے منہ میں لعاب دہن نہیں ٹپکاتا۔ وہ زبان چسائی، وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ غذا حاصل کرتا ہے، اس زبان کی ماں نے چسائی۔ لعاب دہن علی کے منہ میں کیوں ٹپکایا؟ فرمایا میں نے لعاب دہن کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا۔ فرائض السنتین میں یہ روایت موجود ہے۔ علی مسجد کوفہ کے منبر کے اوپر ہیں۔ عجیب روایت ہے، میں نہیں سمجھ سکا اور وہ اس انداز کو۔ منبر کوفہ ہے، مسجد کوفہ کا، علی منبر پر رونق افروز ہے، بدن پر رسول خدا کا زرہ ہے۔ جنگ میں زرہ پہنتے ہیں تاکہ تیر وغیرہ سے بندہ محفوظ رہے۔ رسول خدا کی تلوار آویزان کی ہوئی ہے، امامہ رسول خدا کا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی بھی رسول خدا کی ہے۔ اور پھر وہاں کہتے ہیں پھر یہاں نا اپنا وہ سینے سے کپڑا ہٹایا اور ہٹائے فرمایا انہا ہونا لعلما جمع، یہاں علم اور حکمت کا موزن سمندر ہے۔ پھر فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم کا سمندر ہے وہ ولادت کے بعد رسول نے جو لعاب دہن ٹپکایا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا لسان رسول اللہ۔ یہ اس کے بعد فرمایا واللہ لو فندیت لی الوساطہ، خدا کی قسم اگر علی کو مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، عدالت لگے ہائی کورٹ میں، وہ اسلامیات کی 5 میں لکھا ہوا تھا حضرت علی جو ہے نا وہ خلفاء کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، میں نے کہا کہ یہ مت لکھو، کوئی سرکاری عہدہ علی کے پاس نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جب ضرورت پڑتی تھی لوگ آ کے پوچھتے تھے، علی جواب دیتے تھے، اور جب پتہ چلتا تھا کہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ اس کو علی اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور ان کے بعد نہ کوئی وزارت تھی نہ چیف جسٹس کا عہدہ، کوئی سرکاری عہدہ علی کے پاس نہیں تھا۔ تعلیم، لوگوں کی ہدایت، اور لوگ ان کو خلیفہ مانے نہ مانے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ عہدہ موجود تھا۔ یہ اس کا تقاضا تھا کہ وہ دین کو بیان کریں، اصلاح کریں، کوئی سرکاری عہدہ علی کے پاس نہیں تھا۔ لو سنیت لی المسادہ، مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے اور میرے پاس نہ تورات کے ماننے والے کوئی فریقیں مدعی و منکر آئے، حکمت بین اہل التوراۃ بالتوراتہم، تورات کے ماننے والوں کے فیصلے تورات کی روشنی میں کروں، وبین اہل الانجیل من انجیلہم، انجیل کے ماننے والوں کے فیصلے انجیل، وبین اہل الزبور من زبورہم، زبور کو ماننے والے ہیں ان کے فیصلے زبور کی روشنی میں۔ بعض روایات میں ہیں یہ جو آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں جن پر نازل ہوئی ہیں ان سے زیادہ علی کو ان کتابوں کا علم تھا۔ جن پر نازل ہوئی ہے ان سے زیادہ علی تورات کو، انجیل کو، زبور کو سمجھتا تھا علی۔ یہ وبین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن کے کئی نام ہیں، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور اگر میری عدالت میں آنے والے وہ قرآن کے ماننے مسلمان ہیں تو میں ان کے فیصلے قرآن کی روشنی میں کروں۔ حتی ینطق اللہ کل کتاب، ہر کتاب کو خدا بولنے کی اجازت دے گا اور ہر کتاب اعلان کرے گی کہ خدا کی قسم علی نے وہی
فیصل ثابت فرمایا ہے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ عظیم صاحب بھی آگے اس کا مطلب ٹائم اور مجھے اختصار سے کرنا چاہیے بس۔ علی کے علم کو ثابت کرنے کے لیے علی کا وہ فیصلہ، یہ فیصلہ قضاوت کے بارے میں، یہ فیصلہ میراث کے بارے میں، یہ فیصلہ حدود و تعزیرات کے بارے میں، یہ فیصلہ، اس سے آپ کو علی کے علم کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ علی کے علم کا جو سرچشمہ ہے نا، اس کا پتہ چل جائے، پھر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ علی کے پاس کتنا علم تھا۔ اور یہ میں نے اس لیے کہہ دیا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ علی کے پاس کتنا علم تھا۔ بس میں ایسی کسی مبالغہ یا زبان حال یا لفاظی نہیں کر رہا۔ یہ کربلا کے واقعات، دل خراش واقعات، جن کو سن کے آپ روتے ہیں، بعض مجالس میں بعض عزاداروں کو میں نے بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض مقامات پر کربلا میں سید محمد باقر حکیم مقتل پڑھتے تھے، کتاب کھول کے 72 شہداء کربلا کے مسائل پڑھتے تھے۔ ایک مرحلہ آتا تھا جہاں پہنچ کے بے ہوش ہوتے تھے، منبر سے گر جاتے تھے۔ یہ سید بزرگوار، یہ کربلا کے دل خراش مسائل جن کو سن کے آپ بے ہوش ہوتے ہیں یا پڑھنے والا بے ہوش ہوتا ہے، میرا ایمان ہے کہ ان مناظر کو رسول نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بطول نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کی دلیل جناب ام سلمہ کا خواب ہے۔ خواب میں دیکھا رسول خدا بال پراکندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس پر خاک ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ خدا جانے ایک عزادار محب اہل بیت المصائب کو سن کے اگر بے ہوش ہوتا ہے، اس نبی رسول اور بطول کے دل پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اکثر مسائل میں بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ جب سید بزرگوار پڑھتے تھے نا، امام کی شہادت کے بعد کس طرح کس نے مظلوم کربلا کو لوٹا، تاریخ میں ملے گا آپ کو کہ آپ کا امامہ کس ظالم نے اتارا، اس کا نام بھی ملے گا جس نے قبا اتاری، اس ظالم کا نام بھی ملے گا جس نے وہ پرانا پیراہن اتارا جو وقت آخر جناب زینب کبریٰ سے مانگ کے پہنا تھا۔ اور آپ شاید آسانی سے نہ سن سکیں، اس ظالم کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس نے آپ کی انگوٹھی کی خاطر انگلی کاٹ دی۔ مولانا محمد علی فاضل نے لکھا ہے، آپ کے پاس ایک قیمتی کمربند تھا، ایک لعین آیا کمر بند اتارنا چاہتا تھا، امام نے اپنا ہاتھ رکھا، ظالم نے امام کا دایاں ہاتھ طلب کر دیا۔ علمدار حسین کی طرف بایاں ہاتھ رکھا، بایاں ہاتھ طلب کر دیا۔ بس ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، اور کیا دیکھا ہے رسول نے، علی نے، بطول نے؟ مختار کا جب انقلاب آیا نا عزاداروں، اور قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا، جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم وہ مختار کے کمانڈر تھے، اس طرح عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور بلایا جاتا تھا ظالموں کو، قاتلوں کو، پوچھ کے ظلم کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی۔ ابراہیم کے سامنے ابجر بن کعب ملعون کو پیش کیا گیا۔ لحوف نے لکھا بھی ہے، مقتل ابو مخنف نے بھی لکھا، بتا سچ سچ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ قسمیں کھائی میں نے کسی کو شہید نہیں کیا، کسی کو تمانچہ مارا ہو، کسی کے تبرکات کو لوٹا ہو۔ عزاداروں، اس نے وہ ظلم و ستم کیا تھا، اس ظلم کے بعد آسمان اگر زمین پر گر جانا تو یہ تعجب نہ ہوتا۔ ایک موقع پر جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بھی ہے، لیت السماء تدکدکت علی الارض، کاش
یہ آسمان زمین پر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی۔ جب دباؤ بڑھا نہیں بتا پا رہا تھا کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے، مگر جب ابراہیم کا دباؤ پڑا تو کانپتے کانپتے کہا میری شام غریبان میں خیموں میں جا کے علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی۔ علی اور کیا تم نے ظلم کیا؟ کہا میں نے علی کی بیٹی کی بالیوں کو ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا، کانوں کو چھیدتی ہوئی یہ خونالود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ ظالم پھر میری آقا دادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدے، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وقطع اللہ رجلے، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے دنیا کی آگ میں تجھے جلائے ڈالے۔ ظالم جس طرح تو نے مجھے حجاب سے محروم کیا ہے۔ اور آخری جملہ سن لیجئے، کیا دیکھا رسول نے اور علی نے بطول نے؟ صادق آل محمد کا زمانہ تھا، کئی دفعہ امام کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا۔ ایک مرتبہ صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگا دی ظالموں نے۔ محب کو پتہ چلا کہ امام کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، وہ فوراً گھر پہنچا، دیکھا امام گھر کے دروازے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ فرزند پیغمبر اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے؟ کہا نہیں، میں اس آگ کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے شام غریبان کی آگ یاد آ رہی ہے۔ ایک خیمے کو آگ لگتی تھی کہ ہماری پھوپھیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرے کو آگ لگتی تھی تیسرے میں چلی جاتی تھی، آخری خیمے میں چھوٹے چھوٹے شیردار بچے اور مخدرات جمع ہوئی، آگ کے شعلے جیسے ہی بلند ہوئے۔ ہاں فرمایا جناب زینب کبریٰ نے حجت خدا سے بیٹے سجاد بتاؤ جل کے مر جائیں یا نکل جائیں؟ فرمایا علیکن بالصحراء علیکن بالفراق لا افق اللہ سن الدہر انتحکت وآل احمد المظلومن قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مرحوم خان محمد و اہلیہ مرحومہ خان بیگ، مرحوم و اہلیہ مرحومہ منظور حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ، نظر حسین مرحوم، محمد اسد مرحوم، سجاد حسین نقوی مرحوم و اہلیہ مرحومہ سیالکوٹ۔ خدایا ان سب کی گناہان تغفیر و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چلتے چلتے اگر جا رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ ان مرحومی کی ساتھ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کریں۔